باقی اللہ بفمد ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پڑھو سورۃ التکاثر، بندہ ہل جاتا ہے. قرآن پڑھا کرو اور ترجمہ پڑھا کرو اور اس کا مفہوم پڑھا کرو. ایک جگہ میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں، گفتگو ہوئی، ڈبیٹ ہوئی، تو وہ کہتے ہیں جی یہ علماء کہتے ہیں ترجمہ نہ پڑھو، ترجمہ نہ پڑھو، تفسیر نہ پڑھو. میں نے کہا نہیں، ترجمے کی بات نہیں، مترجم کی بات ہے. ترجمے سے کوئی نہیں روکتا، ترجمہ کرنے والے کی وجہ سے روکتے ہیں. کیونکہ کافر کرے گا تو اپنا رنگ دے گا، مرزئی کرے گا تو اپنا رنگ دے گا، خارجی رافضی کریں گے تو اپنا رنگ دیں گے. تو علماء جو منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بے ادبوں کے ترجمے نہیں پڑھنے، ترجمہ پڑھنا ہے تو کنز الایمان پڑھنا ہے، جو ایمان کا خزانہ ہے. پڑھتے جاؤ گے اللہ اس کے رسول کا ادب بڑھتا جائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. کون کہتا ہے ترجمہ نہ پڑھو؟ تو ترجمے کیوں ہیں؟ اگر پڑھنے ہی نہیں تو پھر ترجمے کیوں کر دیے ہیں، تفسیریں کیوں کر دی ہیں؟ نہیں، مسئلہ اس کا نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ترجمہ بھی اس کا پڑھو جو آمنہ کے لال کے ساتھ ملا دے، اور اگر سمجھ نہ آئے تو سمجھو بھی اس سے جو بارگاہ مصطفی میں لے جائے. بس یہ کرو. تو جو الہاکم التکاثر، جو سورۃ التکاثر ہے، اس کے آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر ضرور بھی ضرور تم سے نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. کیا ہوگا؟ نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. سب سے بڑی نعمت بولو تو سے اسلام و حضور، تو پھر حضور کے متعلق پوچھا جائے گا. پہلے یہ جو تفسیر ہے جو میرے ذہن میں ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے عام نعمتیں بھی مراد ہیں، لیکن خاص نعمت جن کے صدقے ساری نعمتیں ہیں وہ آمنہ کے لال بھی مراد ہیں. عام نعمتیں تو حضور کے صدقے سے ہیں. اللہ پاک قیامت کے دن پوچھے گا بتاؤ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میری اس نعمت کی قدر کی، احترام کیا، ادب کیا، ان کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، ان کے پیچھے پڑے رہے، ان کے علم پہ اعتراض کرتے رہے، ان کی شانوں پہ اعتراض کرتے رہے، ان کی ذات پہ اعتراض کرتے رہے، ان کی صفات پہ اعتراض کرتے رہے، ان کے علم کو تولتے رہے. کبھی بشر کی رٹ لگائی، کبھی نور کی رٹ لگائی، نور سے انکار کیا، اپنے جیسا بشر کہا، علم ان کا دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. کبھی کون سی بات وہاں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو جس نے یہاں رہ کر کہا ہو کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اصل یہ ہے کہ حضور کے متعلق، اگر حضور کے متعلق فعل ہے تو جتنی مرضی نمازہ پڑھے، زکوٰۃ دے، جتنا مرضی طواف کرے، نہ وہ زکوٰۃ ٹیکس ہوگا، وہ نماز اس کی ٹکرے ہوں گی، وہ طواف نہیں، وہ پھیرے ہوں گے، اور داڑھی کا بال وبال ہوگا. اگر آمنہ کے لال کی محبت ہوگی تو کمال ہوگا. اصل یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرو دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جائے گا، آنکھ کے متعلق پوچھا جائے گا، یہ کان کے متعلق پوچھا جائے گا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور اس لیے نعمتیں دیکھ کر پھر اللہ عز و جل احکام بھی دیے ہیں کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرنا، اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق خرچ نہیں کرنا. مومن بھی ہو تو اپنی مرضی بھی ہو، مسلم بھی ہو تو اپنی مرضی بھی ہو. پوچھو کس کو ماننا ہے؟ اللہ اس کے رسول کو. تو جب اللہ اس کے رسول کو مان لیا تو اس پہ اوپر کیوں نہیں مان رہے؟ آنکھ پہ کیوں نہیں ان کی مرضی جاری کر رہے؟ دل پہ کیوں نہیں جاری کر رہے؟ تمہاری شادیاں کیسی ہیں؟ وہ تو بتا رہی ہیں کہ یہ تو اپنی مرضی پہ چل رہا ہے. آپ کے دوسرے جو پروگرام ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں یہ اپنی مرضی پہ چل رہا ہے. میرے شیخ صاحب فرماتے ہیں حیوان اپنی مرضی پہ چلتا ہے، جانور اپنی خواہش پہ چلتا ہے، اور آمنہ کے لال کے غلام آقاؤں کی مرضی پہ چلتے ہیں. تو پھر یہ مقام، یہ مرتبہ ملتا ہے. تو میں جو آخری بات کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں، نعمت کے حوالے سے ذرا غور کرو. میں نے تو بھی آپ کو بتایا کہ اسلام سب سے بڑی نعمت، اللہ عز و جل نے محبوب عطا ہوئے فرمائے سب سے بڑی نعمت. پھر ایمان کی حفاظت، ہر گھڑی سانس کا چلنا، پھر اس کے علاوہ دیگر نعمتیں ہیں، لیکن ہر نعمت پہ اللہ کا شکر، نافرمانی سے باز رہنا. اب اس نعمت کے حوالے سے آپ غور کریں. مال بھی نعمت ہے، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، مال لینا کیسے ہے، خرچ کہاں کرنا ہے، کس جگہ پہ خرچ کرنا ہے.
کس جگہ پہ خرچ نہیں کرنا، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، اس کو کہاں خرچ کرنا ہے، یہ نصاب بھی مالک نے عطا فرمایا کہ یہاں اس کو ہم نے خرچ کرنا ہے، اگر نہیں تو پھر اس کے اوپر مالک نے سزا رکھی ہے، اور اگر وہ اس کو خرچ کرتا ہے تو مالک اسے بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو نعمت کے حوالے سے جو میں آپ کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، جو عام نعمتیں ہیں کہ ہم نے کتنی احتیاط کرنی ہے، کتنی احتیاط کرنی ہے۔ شاہ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ایک کتا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو تو ماحول بھی گاؤں والا ہے، تو کتے ادھر بڑے نظر آتے ہوں گے۔ میں ان کتوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہ 4 ٹانگوں والے کتوں کی بات کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی خنزیر سے بڑا کوئی کتا ہو نا تو وہ وہی ہوں۔ نہیں سمجھ آئی جو میں بات کر رہا ہوں؟ جو رسول اللہ پہ بونگتے ہیں نا، آل رسول پہ بونگتے ہیں، ازواج رسول پہ بولتے ہیں، صحابہ رسول پہ بونگتے ہیں، اولیاء اعظام پہ بونگتے ہیں، اعلیٰ فرماتے ہیں کوئی خنزیر سے بدتر بھی کوئی کتا ہو تو پھر وہی کتے ہوں گے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ وفادار کتا ہے۔ 4 ٹانگوں والا وفادار ہے کہ نہیں؟ کہ تھوڑے گاؤں کا بھی کتا ہی بدل گیا، کتا تو وہی ہے نا۔ 4 ٹکے ایک ٹکر ڈالو تو آپ کے قدموں میں پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ تو اسی دیکھیں نہیں، جتے بھی مار دے تو پھر تھوڑے آگے پاؤں ہی چومدا ہے، نہیں چومدا، گھر چھڑدا نہیں چھڑدا۔ کیوں نہیں چھڑدا؟ وہ سمجھدا میرا مالک ہے، کی سمجھدا ہے میرا مالک ہے نے منو ٹکر دیتا ہے۔ اب وہ کتا ہو کے نہیں بول رہا، احسان فراموش نہیں ہو رہا، وہ مانتا ہے ایک ہی ٹکر دیتا ہے نا، احسان تو کیا ہے نا۔ شاہ سعدی فرماتے ہیں کتا ایک نوالا کھاتا ہے، اللہ والوں کی بات بھی کیا ہے، کہتے ایک نوالا کتا کھاتا ہے، بولتا نہیں ہے، چکا رہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جھکا رہتا ہے، اور انسان کتنے لقمے کھا جاتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج میں ایمان سے آپ سے پوچھوں، آج بچے نہیں ایسے ہیں، ابا جی ساڑھے سے کی کیتا ہے جی؟ نہیں کہندے کہ اماں جی ساڑھے سے 20-30 سال کے ہو گئے، تو 30 سال کا جو ہوا ہے ابے کے بغیر ہی ہو گیا تھا، وہ اماں کے بغیر تو اتنا بڑا ہو گیا تھا، تجھے کھلایا پلایا پوسا بڑا کیا، تیری تکلیفیں برداشت کی، کیا کچھ نہیں باپ نے کیا اور کیا کچھ نہیں ماں نے کیا، لیکن سکول کی تعلیم نے یہ حال کیا ہے ان کا، اور جو بری صحبتیں ہیں انہوں نے یہ حال کیا، تو کہتے ہیں ابا جی ساڑھے سے کیتا ہی کچھ نہیں تسی، اور اب ابا قبر میں جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے تسی کیتا ہی کچھ نہیں۔ بتاؤ یہ جو کہہ رہا ہے یہ احسان فراموش نہیں ہے؟ باپ کو کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ تو شاہ صاحب مجھے کتا ایک نوالا، یا نوالے کی بات نہیں، یہ اولاد تو آئی ماں باپ کے ذریعے ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، یہی حق ماں باپ کا کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا کیونکہ وجود ان کے ذریعے ہے۔ لیکن جو بات کرنے لگا ہوں، آپ ماتے ایک نوالا کتا کھاتا ہے، مالک کو بولتا نہیں، وہ چوتے بھی مارتا ہے نا تو دیکھو قدموں میں پڑتا ہے، اسے پتا ہے یہ میرا مالک ہے۔ مجھے بتاؤ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو کس کے کرم سے؟ بولو تو صحیح۔ یہ ماشاءاللہ یعقوب صاحب ہے تو کس کے کرم سے ہیں؟ یہ جو محفل کی تو کس کے کرم سے؟ کل بھی جو سسٹم قائم رکھیں گے اللہ اس کے رسول کی رضا کا، کس کے کرم سے ہے؟ اللہ عز و جل کے، اور ہر گھڑی کرم، ہر گھڑی فضل۔ تو کتا ایک لقمہ کھائے اور ہمیں ایک لقمہ۔ آج کل پہلے دور تھے کہ صبح بھوکے، دوپہر کو کھا لیا، ادھر راتی کھا لیا، سکی روٹی کھا لی، مرچیں رکھ کے کھا لی، ایسا تھا نا دور ایک، مرچیں کھاتے تھے، مسی روٹی لگ گئی، آپس میں مل کے تھوڑی تھوڑی کھا لی، گزارا کر لیا، ہمسائے بھی اچھے ہوتے تھے، محبتیں تھی، پیار تھی، مل کے ہی روٹی پکا لی، تھوڑا تھوڑا کھا لیا، چٹنی بنا لی، چٹنی بنا کے کھا لی، ایسے وقت تھے۔ اب تو وہ دور ہے کہ 3 ٹائم، تھوڑے دیر بعد پھر کھا رہے ہیں، تھوڑے دیر بعد پھر کھا رہے ہیں، پھر کھا رہے ہیں۔ کتا ایک نوالا کھائے وہ نہیں بولتا، اور ہمیں ایمان بھی ملے، آمنہ کے لال بھی ملے، رب کی معرفت بھی ملے، اور ہمیں ساری صحت بھی ملے، ہمیں اور بھی دولتیں ملے، سب کچھ ملے، پھر بھی ہم احسان فراموش ہیں، پھر بھی ہماری خوشیوں میں شیطان ہی ناچتا ہے، پھر بھی ہمارے پروگرام میں ہماری نماز کہاں جاتی ہے؟ مجھے بتاؤ، یہ جب شادیاں ہوتی ہیں، ایمان سے بتانا، میرج ہال میں جب جاتے ہیں، چلو 1:30 بجے چلے گئے، 2 بجے شام تک نماز کس نے پڑھی ہے؟ تو عورتوں نے ویسے نہیں پڑھنی، وہ تو ویسے سجدہ کی آئی دیا نے، تو انہوں نے سارا حسن نہیں جانتا انہوں نے اینے پیسے لا کے، تو انہوں نے کتنے وضو کرنا ہے تو نماز پڑھنی ہے، بلکہ یہ خوشی کا موقع ہے جس میں رب کو ناراض کیا جاتا ہے، سجدے نہیں کیے جاتے۔ ہم نے دیکھا میت پڑی ہوئی ہے، عورتیں نہیں، مرد بھی عورتیں بنی ہوئی ہیں، عورتیں رو رو کے نماز چھوڑ رہی ہیں،
اور وہ وہاں بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، نماز کوئی ان کو بھی فکر نہیں۔ ہم نے کہا خوشی پہ تو سمجھ آتے ہیں، بندہ کچھ بھول جاتا ہے، اور غمی پہ اور موت سامنے ہو دل اتنے سخت ہو گئے، اتنے خدا کے احسان فراموش ہو گئے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ رب کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ یہ خوشی میں بھی رب کو بھول رہے ہیں اور غمی میں بھی رب کو بھول رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں میاں صاحب نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، پتہ کیا کہا تھا؟ کمال ہی شعر ہے ان کا، وہ علامہ اجاز صاحب کو بھی آتا ہی ہوگا ماشاءاللہ، یہ تو کرتے ہی رہتی ہیں، تو اللہ ان پہ فضل فرمائے۔ تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، کیا کہا تھا کتے کے بارے میں کہ صابر بھوکھا ننگا، کہا تھا کہ نہیں؟ مالک دی رکھوالی کرتا رہندا صابر بھوکھا ننگا۔ یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ کتا ہے اور بھوکھا بھی ہے، ننگا بھی ہے، پھر بھی مالک دا در نہیں چھڑتا۔ مالک کا تو کہا بھوکھا ننگا رہندا صابر بھوکھا ننگا، تے مالک دا در نہیں چھڑتا، پاویں مارے 100 جتے، پاویں مارے 100 جتے۔ اٹھ بلیاں چل یار منائیے، اٹھ بلیاں چل یار منائیے، نتا بازی لے کے کتے۔ اور ایک لکمہ کھا کے در نہیں چھوڑتا مالک کا، اور جوتے ماردا پاویں مارے 100 جوتے۔ مالک دی رکھوالی کردا رہندا بھوکھا ننگا، صابر بھوکھا ننگا، مالک دا در نہیں چھڑدا پاویں مارے 100 جوتے۔ اوے اٹھ بلیا چل یار منائیے، نہ تے بازی رہ گئے کتے۔ کہ وہ تو لقمہ کھا کے بھی نہیں در چھوڑا، اور ہم اتنا کھا کر بھی نہیں آ رہے، اور اس موقع پہ نہیں آ رہے۔ تو آخری میسج ہے ہمارے شیخ صاحب دیا کرتے ہیں، آپ فاتحہ کہتے ہیں کہ خوشی دا تے موقع بھی کس کا؟ اچھا خوشی دا موقع ہے تو پھر ہم کرن دو، وہ نہیں سمجھے، سمجھ گئے نا آپ؟ ہزاروں روپے اڑائے جاتے، علماء پہ نہیں لگائے جاتے، مدارس پہ نہیں لگائے جاتے، جہاں ضرورت ہے مساجد ائمہ دین ان پہ نہیں لگائے جاتے، خسروں پہ اڑائے جاتے۔ ایسے ہی ہے، مووی بنتی ہے، مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، ایک گناہ ہو رہا ہے۔ کیسے وہ دور تھے، کتنے پکیزہ دور تھے کہ گلی میں بھی بچہ کھڑا ہوتا تھا نا تو اس پہ بھی غصہ آ جاتا تھا، یہ گلی میں کیوں کھڑا ہے۔ چھت پہ ہوتا تھا نا، تو ہمارے شہر کا بتا رہا ہوں، گاؤں کا تو آپ کو پتا ہوگا، ہمارے شہر میں بھی اتنی غیرت مندی تھی، اتنی غیرت تھی کہ چھت پہ بچہ ہوتا نا تو وہی مسئلہ بنتا تھا، ہماری بچیاں چھت پہ آتی ہیں، ہماری بچیاں چھت پہ آتی ہیں، اس لیے بچے کو کہو چھت پہ نہ آئے۔ ایسے ہی ہے، آج وہ دور ہے کہ بچی سجا کے سامنے بٹھائی جاتی ہے، اور پھر وہ عورتوں کی جو حالت ہوتی ہے، کنڈیشن ہوتی ہے کپڑوں کی، وہ سارے جانتے ہیں، پھر مووی والا مووی بناتا ہے، پھر وہ مووی پتہ نہیں ساری زندگی چلتی ہے۔ ایک تو اس وقت جو ہوا سو ہوا، اب اس کے بعد کبھی کوئی دیکھ رہا، کبھی کوئی دیکھ رہا، کبھی کوئی دیکھ رہا، اسی سے سیٹنگ بھی ہوتی ہے، اسی سے دوائی بھی ہوتی ہے، پھر اگلے سلسلے چلتے ہیں۔ کہاں ہماری غیرت گئی؟ کہاں اللہ کا شکر ادا ہوگا؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ غیرت کہاں ہماری کہ جن کی غیرت ہی میری بیٹی ہے، میری عزت ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری بہن ہماری عزت ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہماری بیوی ہماری عزت نہیں ہے، ہماری بیٹی ہماری عزت نہیں ہے، ہماری ماں ہماری عزت نہیں ہے، تو ہماری ماں کو کون دیکھ رہا ہے؟ ہماری بیٹی کو کون دیکھ رہا ہے؟ کہاں چلے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم در مصطفیٰ سے دور ہو گئے ہیں، ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم مزاج شریعت سے دور ہو گئے۔ اس گھر میں آگ لگی ہے، جب اللہ اس کے رسول ناراض ہیں تو پھر کون سی سورہ بقرہ ہے جو آئے گی تو کام چل جائے گا؟ تو کون سا عطر لگاؤ گے تو کام چل جائے گا؟ تو یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرے شیخ صاحب احمد ہے، مجھے کسی نے کہا کہ آپ صاحب تو لگائیں، تو میں نے کہا منو صاحب ہی نہیں آندا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا منو صاحب نہیں آندا، وہ بھی ایک تیل کی جگہ تھی، وہ ہمارے شاگرد ہیں، تو ان کی جگہ پہ آپ نے یہ گفتگو فرماتے ہوئے میں نے کہا منو صاحب نہیں آندا، ذرا تسی تے لاؤ نا، شادی تے کی کیتا ہے جی؟ ہاں ذرا تسی بھی تو صاحب لاؤ نا، شادی تے کی کیتا ہے؟ جو کیتا ہے نا وہ سامنے جی، کسی نے یہ جادو نہیں کیا، کوئی جن نہیں چمڑے، جن تو خود اپنے آپ کو لگائے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، تو جب اللہ اس کے رسول ناراض ہو گئے تو برکت اٹھ جائے گی۔ برکت تب ہی ملتی ہے جب اللہ اس کے رسول کی رضا کا نور آتا ہے، پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔
تو یہ معاملات ہیں ہمارے جس کو ہم نے درست کرنا ہے. اور اس موقع پہ بھی کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے تو پھر جو مرضی کرنے دیجئے. ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں بتاؤ پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں, اتنی عبادت کرتے ہیں, بڑی عبادت کرتے ہیں, تو اب عید کا دن خوشی کا دن آیا ہے تو آپ کے نظریے کے مطابق اللہ پاک کو جو ہے نا 5 کی بجائے 4 نمازیں کر دینی چاہیے. اتنی عبادت جو کی ہیں انہوں نے, تو اب خوشی کا موقع آیا تو اللہ کی عبادت کم ہو جائے تو اب 5 کی بجائے 4 نمازیں ہو جائیں. تمہارے شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک نے 5 کے ساتھ ایک اور رکھ دی, 5 کے ساتھ ایک اور نماز رکھ دی اور بتا دیا کہ جب میں خوشی دیتا ہوں تو پھر میں اس پہ عبادت زیادہ کرتا ہوں کہ وہ میرا شکر ادا کرے, میں اس کو اور عطا فرما. تو اس لیے حضرات محترم ان چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ شادی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے. کس کو؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے. کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا, کہا ظفر اس کو آدمی نہ سمجھیے گا, ظفر اس کو آدمی نہ سمجھیے گا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. ظفر اس کو آدمی نہ سمجھیے گا جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اور عیش میں یاد خدا نہ رہا. خوشی میں خدا کی یاد نہ رہی, غصے میں خدا کا خوف نہ رہا. فرمایا اس کو آدمی نہ سمجھے گا, آدمی وہی ہے جب غصہ آئے تو خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو جائے, اور جب عیش کی سوچ آئے تو خالق کائنات کی یاد آ جائے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ صدقہ سے اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے, اور محترم جفور صاحب کی جو زندگی ہے نور والی بنائے, خیر والی بنائے. ان کے خاندان کو بھی اللہ پاک جزائے جزیل اور حاضرین کو بھی جزائے جزیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.